السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ ہم اس یوٹیوب چینل میں انشاءاللہ تجوید اور قرات اور اسی طرح اجرا کے تعلق سے بات کریں گے۔ تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے اور پاک طریقے سے پڑھنا، اور اسی طرح اجرا کہتے ہیں قرآن کریم کے جو قواعد ہیں ان قواعد کو سمجھ کر پڑھنا، ان قواعد کو اس جگہ اس چیز کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا۔ تو لہٰذا ہم ان دو چیزوں کو انشاءاللہ ایک ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو ہم اس ویڈیو کو انشاءاللہ دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ پہلا حصہ ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن کریم بالکل پڑھنا نہیں آتا، اور دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن کریم پڑھنا تو آتا ہے لیکن اس کی قواعد، ان کے قواعد کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں، ان قواعد کی رعایت کیے بغیر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ان لوگوں کو یہ ویڈیو بہت انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ پہلا حصہ ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے حروف تہجی سے شروع کریں گے، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن کریم پڑھنا تو آتا ہے تو ان کو انشاءاللہ ہم قواعد سے شروع کریں گے۔ حروف تہجی میں الف با تا سے زبر زیر پیش اور کھڑا زبر کھڑی زیر جو بیسک معلومات ہیں وہ معلومات اس میں آئیں گی، اور قواعد میں خصوصاً اخفاء ہے، اجرا ہے، اور اسی طرح ادغام ہے، اظہار ہے، اور وقف کرنے کے طریقے ہیں، اسٹاپ کرنے کے طریقے ہیں، ان طریقوں پر انشاءاللہ اس میں بات ہوگی۔ تو پہلا حصے سے ہم شروع کریں گے۔ اس میں پہلے الف با تا سے سٹارٹ کریں گے۔ الف با تا، ثا جیم ح خا دال ذال را۔ تو یہاں سے یہاں تک ان کا سبق ہوگا۔ تو اس میں ان لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے الف سے لے کر را تک ان کو حروف کی پہچان کرنا ہے۔ الف، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلا اسے لکھنے کا طریقہ یا اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، جیسا الف اس طرح آتا ہے، با اس طرح آتا ہے، تا اس طرح آتا ہے، سا اس طرح آتا ہے، جیم اس طرح آتا ہے۔ ایک ہے اس کے لکھنے کا یا اس کی شکل، دوسرا ہے اسے پڑھنے کا طریقہ۔ الف کو کس طرح پڑھا جائے؟ الف اسے رتی برابر بھی نہ کھینچے، جیسا الف۔ با ہے، با کو پڑھنے کا طریقہ ہمارے دو ہونٹوں کی جو سوکھی ہے، سوکھا پن ہے، ان سوکھے پنوں کو ملانا ہے، جیسے با۔ اسی طرح تا ہے، دو دانتوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کے بیچ میں زبان کو پھنسا کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے تا۔ اسی طرح سا ہے، سا کے لیے ہماری زبان کو تھوڑا سا باہر نکلنا پڑتا ہے، جیسا کہ سا۔ جیم، اسے جتنا سختی کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے جیم۔ یہ ہے ح۔ ح ہمارے حلق کے شروع حصے سے نکلے گا، جیسا کہ منٹی وغیرہ کھانے کے بعد جیسا ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے، ح اس طرح اسے ادا کیا جائے گا۔ خا، یہ خا کو تھوڑا ہونٹوں کو گول کر کے کیا ہے حلق سے آواز نکلنا ہے، خا۔ اس میں اور ایک دوسرا حروف آتا ہے قوف، ان دونوں کے بیچ میں فرق بھی ہونا ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو آواز ہے وہ خا اس طرح نکلے گی۔ دوسرا ہے دال، ذال۔ ذال اور سا دونوں برابر نکلتے ہیں، دال اور سا دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ایک ہی مخرج ان کا ہے۔ اور آخری چیز ہے را۔ را کو کیا کرنا ہے؟ ہماری جو زبان کی نوک ہے، اس زبان کی نوک کو ہمارا جو تالو ہوتا ہے اس تالو کو ملانا ہے، اسے وہاں پر ٹچ کرنا ہے، جیسا کہ را۔ تو ایک سبق یہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک چیز اور ایڈ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ را ہم یہاں پر لکھ لیں گے۔ ایک ہے زبر، ایک ہے زیر، ایک ہے پیش۔ اب یہ زبر زیر جو پیش، یہ جو تین حرکتیں ہیں انہیں حرکات کہتے ہیں۔ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ زبر کب ہوگا؟ جب اس کے اوپر آئے گا تو زبر کہلائے گا، جیسے حمزہ زبر آ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی اگر حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ الف ہے،
یہ الف ہے. اب اس کے اوپر زبر آ گیا تو یہ الف نہیں رہے گا, اسے حمزہ کہا جائے گا. اسی طرح اگر زیر آ جائے تو کیا ہوگا؟ الف زیر ای نہیں ہوگا, حمزہ زیر ای ہو جائے گا. اسی طرح پیش آ گیا تو الف پیش او نہیں رہے گا بلکہ حمزہ پیش او رہے گا. اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ ان تینوں حرکتوں کو سمجھنا ہے. اس کی آواز آگے کو جاتی ہے, جیسا کہ آ با تا ثا جا ہا خا دا ذا را. اس کی یہ حرکت کو ادا کرنے کا طریقہ. اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے, جیسے ای بی تی سی جی. میں یہاں پر حرکت اس وجہ سے نہیں لگا رہا کہ یہ سبق آپ کے لیے ہے کہ آپ کو لگانا ہے. حمزہ زیر ای کس طرح آئے گا آپ کو بتانا ہے, با زیر بی کس طرح آئے گا آپ کو معلوم کرنا ہے, تا زیر تی کس طرح آئے گا آپ کو بتانا ہوگا. اسی طرح حمزہ پیش او, اب یہاں پر پیش آئے گا تو اس کی آواز کیسے آئے گی؟ اوپر کی طرف. حمزہ پیش او, با پیش بو, تا پیش تو, ثا پیش ثو, جیم پیش جو, ہا پیش ہو. تو یہ حرکتوں کو یاد رکھ لیں. اسی طرح یہاں سے یہاں تک سبق ہے, یہ سبق کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے یہ سبق سنیں گے بھی. کب؟ جب ہمارے یوٹیوب چینل کو تھوڑا گروتھ ملے گی, جب ہمارا یوٹیوب چینل کو زیادہ سبسکرائبر ہوں گے تو یوٹیوب ہمارے لیے کچھ آپشن ایکسٹرا چھوڑے گا, جیسا کہ جوائننگ بٹن ہوگا یا لائیو اسٹریم ہوگی. تو انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں, لائیو اسٹریم کے ذریعے سے کسی وقت میں عشاء کی نماز کے بعد ہو یا مغرب کی نماز کے بعد ہو, ہم لائیو اسٹریم کریں گے اور اس میں انشاءاللہ لوگوں کو بلائیں گے جو ہمارے ساتھ جڑیں گے. انشاءاللہ ان کو ہم رجسٹر مینٹین بھی کریں گے. جو حضرات باقاعدہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, باقاعدہ ہماری ویڈیوز کو جو لائک کرتے ہیں, یا کیا ہے اب لائک کے ذریعے سے ہو, کمنٹس کے ذریعے سے ہو یا واچنگ کے ذریعے سے ہو, جو حضرات ہمارے ویڈیوز کو باقاعدہ دیکھتے ہیں, ہم ان کا نام رجسٹر میں مینٹین کریں گے اور ان سے باقاعدہ ہم لوگ سبق بھی سنیں گے. اور وہ کب؟ ہفتے میں ایک مرتبہ لائیو اسٹریم ہوگی. اور اسی طرح ہفتے میں ایک مرتبہ کبھی کبھار ہم مسائل پر بھی بحث کریں گے. کسی مفتیان اکرام کو, معزز مفتیان اکرام کو ہم بلائیں گے اپنے اسٹریم میں اور ان کے ذریعے سے آپ کے سوالات کے آپ کے ذہنوں کے اندر غسل کے تعلق سے ہو, وضو کے تعلق سے ہو, جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں, وضو ہے, غسل ہے, نماز ہے, جنازے کی نماز ہے, اور اسی طرح جو بیمار کی نماز ہے, مسافر کی نماز ہے, تو ان نمازوں کے تعلق سے آپ کے ذہنوں کے اندر جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگر وسعت پیدا ہوگی تو ہم اپنے مفتیان اکرام کے ذریعے سے آپ تک کیا ہے ان سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. تو ایک سبق یہ حروف تہجی کا ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم را کے بعد پڑھیں گے. اب را تک کا سبق ہے تاکہ حروفوں کی اچھی شناخت ہو جائے. آخر میں آپ حضرات کو سبق بھی دوں گا کہ وہ سبق کس طرح ہوگا, انشاءاللہ انتظار کریں. دوسرا قواعد. اب یہاں پر قواعد میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اور جس طرح قرآن کا حق ہے اس طرح ہم نہیں پڑھ پاتے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے, قواعد کے اندر ہماری غلطی ہوتی ہے. ہمارے قواعد کے اندر سب سے پہلے کیا ہے, سکون سے سبق اسٹارٹ ہوگا, سکون سے سبق شروع کریں گے. سکون کس طرح ہوتا ہے, جیسا کہ ہمارے عام زبان میں جس طرح یہ ایکشن جس طرح ہوتا ہے, جیسا کہ یہ جو شکل اختیار کی ہوگی اس طرح کا سکون ہوگا. مثال کے طور پر علم تر, علم میں یہ سکون ہے, یہ سکون ہے, اور یہ سکون کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میم کے اوپر سکون, حروفوں کے اوپر اگر سکون آتا ہے, حروفوں کے اوپر اگر سکون آتا ہے تو وہ سکون الگ الگ قاعدے پیدا کر لیتا ہے. اب میم کے اوپر سکون آئے تو میم کا قاعدہ الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح ان, نون ساکن کے اوپر کیا ہے, نون کے اوپر سکون آئے, نون کے اوپر سکون آیا تو یہاں قاعدہ الگ ہے. جیم کے اوپر سکون آئے, جیم کے اوپر سکون آئے تو یہاں پر کیا ہے, قاعدہ الگ ہو جائے گا. اس کا قاعدہ الگ, اس کا قاعدہ الگ, اس کا قاعدہ الگ. اسی طرح الف کے اوپر اگر سکون آ گیا, یہ حمزہ تو کیا ہے, یہ حمزہ کیا ہے, حمزہ کے اوپر سکون آ گیا, الف کے اوپر سکون آ گیا تو اس وقت اس کا قاعدہ الگ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب اس میں اظہار شفوی,
इजहार शफवी, यहाँ पर इख्फा भी होगा, इजहार भी होगा। और इसी तरह यहाँ पर क्या है, कलकला होगा, कलकला होगा। यहाँ पर हमजा साकिना का कायदा होगा, हमजा साकिना का कायदा। तो सुकून जिस जिस जगह पर आएगा वहां पर हम लोगों को खास रियायत करना पड़ता है, क्योंकि सुकून जब आता है तो वहां पर कायदे अलग अलग हो जाते हैं। शायद मेरी बात आप हजरात को समझ में आ रही होगी। अब सुकून का जो कायदा है इंशाअल्लाह हम उसे सबसे पहले समझेंगे। ये सुकून है, ये सुकून है। अब इस सुकून को जज़म भी कहते हैं। सुकून के दो नाम हैं, सुकून के दो नाम, एक है सुकून, दूसरा है जज़म। अगर अंग्रेजी में लिख ले, इसे जज़म कहते हैं, जज़्म, और इसे सुकून कहते हैं, सुकून। इसका नाम सुकून है, इसका नाम जज़म है। अब इसे करना क्या होगा, सुकून साकिन, जिस हर्फ के ऊपर ये सुकून आता है उसे साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर सुकून, कौन से भी हुरूफ हो, उसके ऊपर जब सुकून आता है तो सारे के सारे हुरूफ को साकिन कहते हैं। तो साकिन, साकिन वाले हर्फ को, मिसाल के तौर पर जीम है, हा है, अब ये जो पूरे हुरूफ को साकिन कहेंगे, ये पूरे हुरूफ को साकिन कहेंगे। अब सुकून जिसके ऊपर आ जाए वो सारे के सारे हुरूफ को साकिन कहा जाएगा। अब सुकून को उससे पहले वाले हर्फ से, उससे पहले वाला हर्फ जो भी होगा उससे मिलाकर पढ़ेंगे। जैसा अगर हिज्जे करें तो इस तरह होगा, इस तरह होगा। मीम पर सुकून है तो ये सारे का सारा हुर्फ साकिन कहलाएगा, मीम साकिन। अब पढ़ना किस तरह है, मीम लाम मीम जबर लम, लाम हा जबर लह, लाम खा जबर लख, ये कायदा है। अब दोनों के लिए सबक आज वीडियो में इंशाअल्लाह हम दोनों के लिए जो सबक है, हमारा सबक ये होगा कि सूरतुल फील को लेना है। सूरतुल फील यानी अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका, ये जो सूरा है अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, बि अस्हाबिल फील, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। यहां पर आयत, यहां पर जो गोल निशान होता है उसे आयत कहते हैं। अब इन लोगों के लिए और इन लोगों के लिए, दोनों के लिए सबक ये है, इन लोगों को क्या करना है, इसमें जो हुरूफ आपको समझ में आ जाए उसे इस सूरे, मुकम्मल सूरे के अंदर तलाश करना। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील से लेकर फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, जो आखिरी आयत है, इस सारे के सारे सूरे के अंदर आपको अलिफ को तलाश करना है, बा को तलाश करना है, ता को तलाश करना है, सा को तलाश करना है। और अलिफ आपको कितने मिले वो कमेंट में बताना है, बा कितने मिले वो कमेंट में बताना है, ता कितने मिले इसी तरह वो भी कमेंट में बताना है। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में आज जो हजरात सही जवाब दिए उन लोगों का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम उनकी तस्हीह करेंगे, उनको सही बताएंगे। इसी तरह अब इनका सबक ये है कि मीम पर सुकून है, या पर सुकून है, और इसी तरह स्वाद पर सुकून है, या पर सुकून है। इस तरह इस मुकम्मल सूरे के अंदर कितने सुकून है और उसे पढ़ने का तरीका जैसा कि मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो ये सबक समझ में नहीं आया तो आप एक मरतबा फिर रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह अलम तरा कैफा फ़अला से लेकर फजअलहुम कअस्फिन मअकूल तक इंशाअल्लाह आप इसे क्या है, इसमें कितने सुकून है और उस जिस हुरूफ के ऊपर वो सुकून है उस हुरूफ का नाम चाहे तो लिख सकते हैं, या कितने सुकून है, कितने सुकून है, वो सारे के सारे सुकून आप गिन कर नीचे कमेंट में क्या इतने नंबर की शक्ल में लिख कर दे दें। तो इंशाल्लाह आज के सबक में इतना ही।
इंशाअल्लाह अगले सबक में हम इसके बाद पढ़ेंगे। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह हम अगले कायदे के अंदर, हम अगले वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग हुरूफ मद्दा पर बहस करेंगे। हुरूफ मद्दा अगला सबक होगा। हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं, हुरूफ मद्दा कितने हैं और उसे पढ़ने का तरीक़ा क्या है इंशाअल्लाह। क्योंकि हुरूफ मद्दा का जो सबक है वो सबक सुकून के ऊपर क्या है, सुकून के ऊपर टिका हुआ है, तो इस वजह से सुकून को सबसे पहले आप हजरात को समझना है। तो इंशाअल्लाह आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह आज के सबक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।